جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ، آپ کی عفت دامنی، آپ کا وقار، آپ کا حلیہ مبارکہ، ایسا پردہ کیا آپ نے کہ پوری دنیا کی عورتوں کو بتا دیا کہ اگر پردہ کرنا ہے تو خاتون جنت جیسا پردہ کرو۔ وہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب رات کو نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہیں، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پرورش بھی کر رہی ہیں، اور جب رات کو مصلی بچھا کر کھڑی ہوتی ہیں تو پوری رات ایک ہی سجدے میں جاڑوں کی طویل رات گزر جاتی ہے، اور جب فجر کی نماز فجر کا وقت ہونے جاتا ہے تو سر کو سجدے سے اٹھاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں بار الہ کوئی رات تو ایسی بنا دے جو فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے۔ قربان جاؤ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے سجدوں پر، قربان جاؤ خاتون جنت کی عبادت پر، قربان جائیں ہماری وہ ماں بہنیں اور ہم خاتون جنت کی عفت و پاک دامنی پر کہ پردہ کیا ہے خاتون جنت نے، تو رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے کہ پروردگار ملک الموت کو مت بھیجنا، بلکہ تو خود ہی اپنے دست قدرت سے میری روح کو قبض فرما لے، کیونکہ ملک الموت بھی تو میرے لیے ایک اجنبی ہے اور میں نے کسی اجنبی کا کبھی چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ اے سید دو جہاں تیرے پردے کے نثار خاتون جنت تیری شرم و حیا کے قربان، اے شہزادی کونین تیری عفت و عصمت پر فدا، تیرا نام پاک وسیل نجات، تیرا ذکر جمیل باعث حسنات، اور تیری چادر تطہیر سایہ رحمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کا یعنی لقائے خداوندی کا وقت آیا تو نہ تو بنت رسول سیدہ دو جہاں حاضر خدمت ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر کسی نے آواز دی، نور دیدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا ایک اعرابی ہوں مگر جگر گوش رسول نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ عرض کی گئی خلاصے کائنات کی عیادت کو آیا ہوں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کل آنے والا لوٹ گیا، دوسرے دن کا شان نبوت پر پھر دستک ہوئی۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے پھر پوچھا کون ہے؟ جواب ملا ایک اعرابی ہوں۔ حضرت خاتون جنت نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ جواب آیا اپنے آقا کی مزاج پرسی کے لیے بہت دور سے آیا ہوں، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ خاتون جنت نے فرمایا ابھی میرے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل آنے والا پھر لوٹ گیا، دروازے نبوت پر یہ دستک دینے والا اور پھر حضرت خاتون جنت کے کہنے پر واپس جانے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام ہیں، جس نے ابتدائی آفرینش سے لے کر آج تک کسی سے اندر آنے کی اجازت طلب نہیں کی تھی اور نہ ہی قیامت تک طلب کریں گے، لیکن یہاں وہ جانتے تھے کہ دروازے رسالت میں بیٹھی ہوئی پیکر عفت و عصمت اور تصویر شرم و حیا حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے۔ اگر میں اجازت کے بغیر اندر چلا گیا اور میری نظریں اس کے معصوم چہرے پر پڑ گئیں تو ہو سکتا ہے کہ دفتر ملائکہ سے میرا نام کٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن پھر آستان نبوت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو نبی کی لخت جگر نے پھر پوچھا کون ہے؟ جواب آیا وہی کل والا اعرابی ہوں، امام الانبیاء علیہ السلام کی مزاج پرسی کے لیے بہت دور سے آیا ہوں اور اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت خاتون جنت نے پھر فرمایا آپ تڑپ کر کہہ دیجیے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ خاتون جنت نے پھر فرمایا دروازہ پھر ہلایا گیا، دروازے پر دستک آئی، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم رحمت کھولی اور فرمایا
فرمایا بیٹی دروازے پر کون ہے؟ عرض کی ابا جان کوئی اعرابی ہے جو آج 3 دن ہو گئے ہر روز آپ کی عیادت کو آتا ہے، مگر میں آنے نہیں دیتی ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا بے میری بیٹی یہ کوئی اعرابی نہیں ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو باپ کے بیٹے سے، ماں کو بیٹی سے اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، اور یہ وہ عزرائیل علیہ السلام ہے جو تمہارے باپ کی روح قبض کر کے آج تمہیں یتیم بنانے آئے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا گزرا ہوگا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر؟ اسے میرے آستان رسالت اور تمہارے پردے کا خیال ہے جو 3 دن سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، ورنہ اس نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی، اور فرمایا بیٹی صبر کرو اور پردہ کر کے دروازہ کھول دو۔ پردہ کر کے دروازہ کھول دو، ایسا نہیں کہ دروازہ کھولو اور دروازے کے سامنے کھڑی رہو، بلکہ نہیں، یعنی پردہ کر کے، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ پردہ کر کے دروازہ کھول دو۔ بس یہ سن کر سیدہ دو جہاں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور ہوتے بھی کیوں نہ آج یہ کونین کی شہزادی اور جنت کی عورتوں کی سردار اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہو کر یتیم ہو رہی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد جب تک سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہی، کسی نے بھی ان کو ہنستے نہیں دیکھا، بلکہ تمام دن اور ساری رات آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، اس لیے کہ رحیم و کریم باپ کی جدائی اور شفیق والد کی شفقت سے محرومی اور پھر یتیمی کا احساس، کبھی حضرت علی کے قدموں پر گر کر روتی اور کبھی شہزادوں کو گود میں لے کر آہیں بھرتی، اور جب یہ نور چشم مصطفیٰ علیہ السلام روتی تو عرش کے فرشتے بھی ساتھ روتے، جنت کے غلمان روتے، فردوس کی حور روتی، زمین و آسمان روتے اور جنت کے رضوان روتے، غرضے کے کائنات کا ذرہ ذرہ روتا۔ یہ ہستی تھی تو فطرت بے خودی میں مسکراتی تھی، یہ ہستی تھی تو فطرت بے خودی میں مسکراتی تھی، یہ روتی تھی تو ساری کائنات آنسو بہاتی تھی۔ حضرت علی نے تسلی دی، مدینہ منورہ کی عورتوں نے ڈھارس بندھائی، کنیزوں نے حوصلہ دیا، مگر خاتون جنت کے لیے باپ کی جدائی کا صدمہ ایک ایسا صدمہ تھا، اور یہ ایک غم ایسا غم تھا کہ جس کا علاج نہ علی کے پاس تھا اور نہ مدینے کی عورتوں کے پاس، اور یہ ایسا صدمہ اور یہ ایسا درد و علم وہی ایک بیٹی جان سکتی ہے جو ماں کے پیار سے پہلے ہی محروم ہو چکی ہو اور پھر باپ کی شفقت سے بھی محروم ہو کر یتیم ہو جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ زہرا کے چپ کرنے کی کوئی ایسی صورت نظر نہیں آئی، تو فرمایا اے خاتون جنت میں جانتا ہوں کہ یہ صدمہ تمہارے لیے ایک قیامت ہے، مگر اپنے اس رحیم و کریم باپ کی وصیت کو یاد کر کے صبر کرو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے رونے سے آسمان کا کلیجہ پھٹ جائے اور زمین پر لرزہ طاری ہو جائے اور کہیں قیامت برپا نہ ہو جائے۔ باپ کی وصیت کے پیش نظر بیٹی نے رونا بند کر دیا، عرض کیا آقا آج رات مجھے میرے باپ کے روضے اقدس پہ لے چلنا، بہت ممکن ہے کہ آتش غم فراق آنسوؤں سے بجھ جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور لے کر چلوں گا۔ آدھی رات ہوئی جب مدینہ منورہ کی مقدس گلیوں میں خاموشی چھا گئی اور کائنات کا ذرہ ذرہ میں بے خواب ہو گیا، تو حضرت علی اٹھے، دیکھا تو سیدہ دو عالم بے ہوش پڑی ہیں، چہرے اقدس پر حضرت علی نے پانی چھڑکا، حضرت خاتون جنت کو ہوش ملایا گیا، آنکھیں کھولی اور پوچھا رات کتنی باقی ہے؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ ابھی آدھی رات گزری ہے، تو حضرت خاتون جنت نے عرض کی پھر مجھے ابا جان کے مزار پنروار پر لے چلو۔
जनाब अली, हजरत अली ने फरमाया उठो और चलो, अर्ज की बेटी ज़ैनब और दोनों शहजादों को भी जगाओ के साथ चलें। और फिर हजरत अली ने हजरत फातिमा को सहारा दिया, सर पर चादर तथीर उड़ाई, बाजुओं को थामा। फिर इस तरह ये नूरानी काफिला आधी रात के वक्त सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की तरफ रवाना हुआ। और वो सैयद दो जहां जो कभी बाप की खिदमत अक़दस में हाजिर होती तो इमामुल अंबिया अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। आज आधी रात के वक्त वही सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर बाप की तुरबत अतर की ज़ियारत करके आतिश हिज्र व फिराक को अपने आंसुओं के कतरों से बुझाने जा रही है। अपने दोनों शहजादे हसन और हुसैन को अपने पहलू में लिए और अपनी बेटी सैयदा बीबी ज़ैनब के सर पर हाथ रखे जा रही है। कदम लड़खड़ा रहे हैं और दामन आंसुओं से तर होता जा रहा है। सैयदा ने सर्द आ भरी बेटी ज़ैनब ने पूछा, अम्मा जान आप क्यों रोती हैं और आहें क्यों भरती हैं? फरमाया, बेटी मुझे आज वो वक्त याद आ रहा है कि जब करबला के मैदान की तरफ रवाना होते वक्त तू भी अपने नाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक के जाली चूमने के लिए आएगी। आज मेरे साथ तू है और उस वक्त तेरे साथ बच्ची सकीना होगी। आज मेरे साथ हसन और हुसैन, कल तेरे साथ ओनो मोहम्मद होंगे। रास्ता तय होता गया और मंजिल करीब होती गई। और फिर जो ही हजरत फातिमा की निगाह और बेटी की नज़र अपने बाप के रोज़े पर पड़ी तो बेसाख्ता पुकार उठी, या खैरा खल्क़िल्लाहि मालका वलिल तुराब, क्या काना से अफजल आपको और खाक से क्या ताल्लुक़? इतना कहा रोज़े पर गिर पड़ी और चेहरे पर मज़ार पुरनवार की खाक मली और फिर इतना रोई कि रोज़े अतर पर हर रोज़ हाज़री देने वाले 70,000 फरिश्ते भी तड़प उठे। और फिर फरमाया कि मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी हैं कि अगर इन मुसीबतों को दिनों पर डाला जाए तो वो भी रातें हो जाएं। फिर फरमाया, माज़ा अलिया मिन शम्मी तुरबती अहमदा, कि आज सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत पाक से मुझे वो खुशबू आ रही है कि ऐसी खुशबू मैंने आज तक कहीं नहीं पाई है। यानी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुरनवार से वो खुशबू आ रही है। आक़िद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस से वो खुशबू आ रही है। क्यों ना आती? क्योंकि वो खुशबू अल्लाहु अकबर किसी और की नहीं बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशबू है। उन्हीं की बूमाए सुमन है, उन्हीं की बूमाए सुमन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है और उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको खातून जन्नत से और उनके फ़रामीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। और वक्त मिला तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं और खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बताऊँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग़। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।